بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو نمبر 7، ہفتہ نمبر 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تمام اسباق جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، جتنا بھی ہم نے اپنے ہفتہ نمبر 6 تک میں ہم نے اپنا کمپلیٹ کیا ہے، جو کچھ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ وہ تمام اسباق موضوعات جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اور قواعد میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، آج ہم ان سب کا سرسری طور پہ جائزہ لیں گے، یعنی کہ ہم ان تمام اسباق کی موضوعات کی دہرائی کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے ہمارا کون سا یونٹ تھا اور کون سا موضوع تھا، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا یونٹ تھا وہ تھا یونٹ نمبر 4، اور یونٹ نمبر 4 جس کا موضوع تھا ہمارا ایجادات۔ اور اس میں ہم نے کون کون سے اسباق پڑھے تھے؟ سب سے پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا وائپر کی ایجاد، اور دوسرا جو ہمارا اس کا عنوان تھا وہ تھا رائٹ برادران، اور قواعد میں ہم نے متشابہ الفاظ کیے تھے اور اس میں معرفہ کی اقسام کی تھی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ موضوع جو تھا ہمارا وہ کیا تھا، اس میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا۔ تو ہمارا موضوع تھا ایجادات۔ ایجادات لفظ ایجاد کی جمع ہے جس کے معنی ہے کوئی نئی چیز بنانا۔ تو ہم نے اپنے اس موضوع میں پڑھا تھا کہ کس طرح ایجادات کی بدولت انسانی زندگی آسان ہوئی ہے، انسان کس طرح پتھروں کے دور سے ترقی کرتا کرتا آج ترقی یافتہ دور میں قدم رکھ چکا ہے، اور یہ سب کچھ کس کی بدولت ہوا ہے؟ ایجادات کی بدولت۔ اور یہ سب ایجادات ان موجودوں کی بدولت ہوئی ہے، یعنی کہ موجودوں جنہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں ان کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہماری زندگی آسان ہوئی اور ہم ترقی یافتہ دور میں قدم رکھ چکے ہیں۔ تو یہ تھا موضوع ایجادات کا تعارف۔ اور اب اس میں ہم نے سبق پڑھا تھا، سب سے پہلا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا وائپر کی ایجاد۔ تو وائپر کی ایجاد، وہ وائپر جو گاڑی کے ونڈ اسکرین پہ لگے ہوتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیسے ایجاد ہوئے۔ تو ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ امریکہ کی ریاست الاباما میں ایک خاتون رہتی تھی، میری اینڈرسن، جو کہ رات میں جا رہی تھی اپنی گاڑی میں، تو بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں گاڑی سے اتر کے بار بار شیشہ صاف کرنا پڑ رہا تھا، تو وہ بھیگ بھی گئی تھی اور بیمار بھی ہو گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے سوچا تھا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس کی بدولت ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا رہے اور شیشہ خود بخود صاف ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ سوچ کر جو خیالات اور خاکے ان کے ذہن میں آئے اس کو لے جا کر انہوں نے وہ وائپر بنائے۔ تو یہ تھی وائپر کی ایجاد کی مختصر کہانی، جو کہ ہم نے اپنے موضوع ایجادات میں پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ہمارا موضوع رائٹ برادران۔ رائٹ برادران میں ہم نے 2 بھائیوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ 2 بھائی کون سے؟ ولبر رائٹ اور اورول رائٹ، جنہیں پرواز کا بچپن ہی سے جنون کی حد تک شوق تھا۔ تو اسی شوق کی بدولت وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے جہاز بنا ڈالا۔ اب ابتدائی میں تو انہوں نے جہاز نہیں بنایا تھا، پہلے جب ان کے والد نے انہیں کھلونا نما ایک جہاز لا کر دیا تو اس کو دیکھ کر ان کو شوق بڑھا۔ جب وہ کھیلتے کھیلتے وہ کھلونا پرانا ہو گیا تھا تو انہوں نے خود ہی ویسا ہی ایک گلائڈر بنایا۔ وہ گلائڈر بنا کے اڑانے کی مشق کرتے رہے، ناکام بھی ہوئے وہ، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر اس میں انجن لگایا، انجن لگانے کے بعد اس کو اڑانے کی کوشش کی۔ جب وہ اڑانے کی مشق کر رہے تھے
تو وہ ایک بار تو ناکام ہوئے جس سے ان کے جہاز کے انجن کو اور پروں کو بھی نقصان پہنچا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر وہ پرواز میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ پرواز میں کامیاب ہو گئے تو ان کا حوصلہ بڑھا، جب ان کا حوصلہ بڑھا تو آگے چل کر انہوں نے ایک جہاز بنایا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ دونوں بھائی اپنا ہی ایک جہاز کا کارخانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، جہاں وہ ہر ماہ 2 جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارا سبق رائٹ برادران، اور اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ جہاز کی ایجاد کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح وجود میں آیا، کس طرح بنا۔ تو یہ دونوں عنوانات ہمارے وائپر کی ایجاد اور رائٹ برادران، یہ ہمارے کس موضوع سے منسلک تھے؟ یہ ہمارے موضوع ایجادات سے منسلک تھے جو ہم نے پڑھے تھے یونٹ نمبر 4 میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کا تمام مشقی کام کیا تھا۔ مشقی کام میں ہمارا کیا کیا تھا؟ الفاظ معنی تھے، کثیر الانتخابی سوالات تھے، مختصر و تفصیلی سوال و جواب تھے، جو کہ ہم نے ان دونوں عنوانات کے مشقی کام میں کیا تھا۔ اور قواعد میں ہمارا کیا تھا؟ متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو بولنے میں تو ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن املے میں اور معنی میں بالکل مختلف ہوتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متشابہ الفاظ۔ کون سے الفاظ؟ وہ الفاظ جو بولنے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں اس کا املا مختلف ہوتا ہے اور وہ معنی کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں، تو وہ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس میں معرفہ کی اقسام۔ تو سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں اسے معرفہ کسے کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کسی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا اس میں معرفہ کی اقسام۔ اس میں معرفہ کی کون سی اقسام پڑھی تھی ہم نے؟ خطاب، لقب، تخلص۔ تو سب سے پہلے ہم خطاب کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ خطاب کیا ہے؟ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں کسی بھی بہادری پر یا کوئی بھی قومی سطح پہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دینے پر جو نام حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ خطاب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ محمد اقبال کا خطاب جو تھا وہ سر تھا جو کہ انہیں دیا گیا تھا۔ اسی طرح محمد علی کا خطاب قائد اعظم تھا، یعنی قائد اعظم کس کا خطاب تھا؟ محمد علی کا۔ اسی طرح لقب کیا ہے؟ لقب بھی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو لقب کیا ہے؟ وہ نام جو کسی ذاتی خوبیوں کی بنا پر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ خوبی جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اس خوبی کے بنا پر جو نام ہمیں دیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے، ان کا لقب تھا خلیل اللہ، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ اسی طرح حضرت علی کا جو لقب تھا وہ تھا اسد اللہ، یعنی کہ شیر خدا۔ تو یہ تھا لقب۔ اب آ جاتے ہیں تخلص کی جانب۔ تو وہ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعری میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اب وہ انہی کے نام کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا وہ کوئی بھی چھوٹا سا نام جو اپنی شاعری میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص۔ جیسا کہ مرزا اسد اللہ کا جو تخلص تھا جو شاعری میں استعمال کرتے تھے وہ غالب تھا۔ میر تقی میر کا جو تخلص تھا وہ تھا میر۔ یہ ہو گئی اس میں معرفہ کی تینوں اقسام: خطاب، لقب، تخلص۔ تو یونٹ نمبر 4 میں ہم نے کون سا ہمارا موضوع تھا؟ ایجادات، جس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہمارے 2 عنوانات پڑھے تھے ہم نے ایجادات میں، یعنی کہ یونٹ نمبر 4 میں وائپر کی ایجاد اور رائٹ برادران، یہ 2 عنوانات پڑھے تھے ہم نے۔ اور قواعد میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھے متشابہ الفاظ اور اس میں معرفہ کی اقسام۔ اب ہم آ جاتے ہیں یونٹ نمبر 5 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو یونٹ نمبر 5 جو تھا وہ اس میں ہم نے پڑھا تھا جو موضوع تھا ہمارا وہ تھا احساسات۔ تو احساسات کیا ہے؟ احساسات کے معنی محسوس کرنا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سے احساسات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا؟ 5 ہم نے حواس خمسہ کے بارے میں پڑھا تھا: چھو کر دیکھنے کی حس، چکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگنے کی حس اور دیکھنے کی حس۔ یہ تھے ہمارے حواس خمسہ۔ حواس حس کی جمع ہے اور خمسہ عربی گنتی میں 5 کو کہتے ہیں۔
تو اس احساسات میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، ان 5 حصوں کے بارے میں، یعنی کہ حواس خمسہ کے بارے میں. اور اسی موضوع سے یعنی کہ احساسات سے منسلک جو ہمارے اسباق تھے جو ہم نے پڑھے تھے، یعنی کہ ہمارا پہلا عنوان جو تھا وہ تھا ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا جو ہمارا اسی کا عنوان تھا وہ تھا لیک آف ٹورانٹو. اور قواعد میں جو ہم نے کیا تھا وہ خطوط نویسی، درخواست نویسی اور مضمون نویسی. تو ہم آ جاتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی جانب کہ وہ تھا ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہم اس کا سرسری طور پہ جائزہ لیتے ہیں اس سبق کا. اس سبق میں ہمیں ایک بہت بڑی مثال انسانیت کی، احساس کی ہمیں سامنے بیان کر کے دکھا دی گئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ایک یتیم بچے کا احساس کیا، اس کا کس طرح خیال کیا اور اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا. تو یہ کچھ واقعہ یوں تھا، اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچہ عید کے دن بیٹھا ہوا، خاموش بیٹھا ہوا، ایک طرف اداس تھا. تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی جانب جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. تو پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس بچے پہ پڑی. تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی. تو اس نے بتایا کہ اس کے والد کافروں سے لڑتے ہوئے ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے دوسرے میاں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں. اور کچھ عرصے تو وہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ رہا، مگر پھر اس کے والد نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. تو وہ بچہ بہت اداس تھا کیونکہ وہ اکیلا تھا. جب پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ دکھ بھری داستان سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے. اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے والد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری والدہ، اور حضرت حسن و حسین تمہارے بھائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری بہن بن جائیں؟ تو بچہ یہ سب سن کے بہت خوش ہوا. اس نے بولا میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ایک حصہ بن جاؤں. تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے یہ احساس دلایا تھا اس سبق میں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور اسے اب لے کر اپنے گھر کی جانب چل دیے. اور گھر لے جا کے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ یہ لو، آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے اور اسے نہلوا کر کپڑے بدلاؤ اور کھانا کھلاؤ. تو وہ بچہ آخری دم تک ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رہا. یعنی کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک حیات تھے وہ ہمارے نبی کی سرپرستی میں رہا. اور جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو وہ بچہ بہت بلک کے رو رہا تھا اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج یتیم ہو گیا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی حالت دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا. تو یہ تھا ہمارے سبق ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ. اس کے بعد ہم نے جو دوسرا سبق پڑھا تھا وہ تھا لیک آف ٹورانٹو. لیک یعنی ایک جھیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جو امریکہ اور کینیڈا کی مشترکہ 5 بڑی جھیلوں میں سے ایک جھیل تھی. اس کے 2 پہلوؤں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. پہلا پہلو تو ہمیں جو دکھایا تھا وہ لیک آف ٹورانٹو یعنی کہ امریکہ اور کینیڈا کی جو مشترکہ جھیل ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو اس جھیل کے بارے میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہاں اتنے شام کے ٹائم لوگ آ جاتے ہیں اپنا کھانا لے کر. وہاں اتنی رونق ہوتی ہے کہ لوگ اپنا شام کا کھانا لے کر آ کے وہیں بیٹھ کے نوش فرماتے ہیں. اور ایک طرف وہاں جھیل کے پاس جو گیز ہوتے ہیں یعنی بطخیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ بھی جو کچھ اپنے ساتھ لاتے ہیں اور یا وہاں پہ کچھ مل رہا ہوتا ہے تو خرید کر اس کو کھلاتے ہیں. ایک طرف تو ہمیں یہ چیز دکھائی گئی کہ وہاں کس طرح پرندوں کا احساس کیا جا رہا ہے، انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کا احساس کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہمارا موضوع تھا احساسات. تو ہمیں ایک طرف تو یہ چیز دکھائی گئی ہے اس سبق میں، اور دوسرا پہلو جو تھا اس میں ہمیں یہ دکھایا گیا تھا، وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ کراچی کے چڑیا گھر میں
جہاں 2 چڑیاں تھیں، وہاں 2 پرندے تھے، وہاں پر لوگ آئے اور غلیل سے ان کو نشانہ بنا کے 2 لڑکے آئے، غلیل سے ان کو نشانہ بنا کے مار کے روانہ ہو گئی. یعنی کہ یہاں ایک دلدوز واقعہ کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی کہ اس سبق کے ہی دوسرے پہلو میں، کہ پہلے پہلو میں تو حسن سلوک دکھایا گیا تھا پرندوں کے ساتھ کہ کس طرح سے حسن سلوک کیا گیا، ان کا احساس کیا گیا، لیکن دوسری طرف اس کا بالکل الٹ دکھایا گیا کہ کس طرح ان کو مار کر وہ روانہ ہو گئے. یعنی کہ احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. دوسرے پہلو میں ہمیں یہ چیز دکھائی گئی تھی کہ ان کا بالکل احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی کہ انسان کے اندر سے ایک طرف تو احساس تھا، دوسری طرف بالکل ختم ہوتا ہوا وہ احساس دکھایا گیا تھا. تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا. ان دونوں عنوانات کا جو ہم نے مشقی کام کیا تھا وہ تھا سوال التفصیلی، وہ مختصر سوال و جواب، الفاظ معنی تھے، کثیر الانتخابی سوالات کیے تھے ہم نے. یہ ہمارے ان دونوں عنوانات کا مشقی کام تھا جو ہم نے کیا تھا. یعنی کہ اور ہمارا موضوع کیا تھا؟ احساسات. اور اس کے بعد قواعد میں ہی اسی موضوع سے منسلک جو ہمارا تھا اس میں ہم نے قواعد میں کیا پڑھا تھا؟ خطوط نویسی. خطوط نویسی کا ہمارا جو عنوان تھا وہ تو شکریہ ادا کرنا. تو سب سے پہلے ہم نے خط لکھنا سیکھا تھا کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے. تو ہم نے خط لکھنے کا جو ہم نے دیکھا تھا کہ خط کہاں سے شروع کیا جاتا ہے. خط شروع کیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ سے. تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کمرہ امتحان، پھر تاریخ لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ ہی. خطوط نویسی میں جو ہم نے کیا تھا تاریخ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جو آپ کی رہائش ہے، علاقے کا نام اور شہر کا نام لکھتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی لائن پہ. جب یہ 3 چیزیں ہم یہاں مکمل کر لیتے ہیں، جب ہم اگلی لائن پر آتے ہیں تو اگلی لائن میں ہم یہاں پر ادھر جہاں پہ ہماری تیسری لائن ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہی اگلی لائن پہ ہم ادھر ہی سے جس کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے لکھنا ہے تو ہم شکریہ کسی کا بھی ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی بات کے لیے، اپنے دوست کا، بھائی کا، والد کا، والدہ کا، کسی کا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہو یا کسی اچھے کام میں، کسی بات میں ہمارا ساتھ دیا ہو. اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم نے خط لکھا. تو اب جس کے لیے بھی ہم نے خط لکھا وہاں ان کا نام لکھیں گے. اس کے بعد ہم یہاں سلام لکھیں گے. سلام لکھنے کے بعد واپس ہم 1 2 3 لائنوں میں یہ ہو جائے گا، 2 لائنوں میں ہمارا یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے واپس سیدھے ہاتھ پہ آ گئے تھے. سیدھے ہاتھ سے ہم نے خط کا آغاز کیا تھا. اب خطوط نویسی یعنی کہ ہم خط لکھ رہے ہیں تو خط کا آغاز ہم کیسے کرتے ہیں؟ خط کا آغاز ہم ایسے کرتے ہیں، امید کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر جو خط آپ کا موضوع ہے وہ ہم لکھیں گے اس میں، یعنی کہ بیچ میں ہمارا جو خط کا خط جو ہمارا نفس مضمون ہے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں بیچ میں ہم وہ لکھیں گے، امید کرتا ہوں. اس کے بعد خیریت پوچھنے کے بعد ہم اپنا جو ہمارا موضوع ہے وہ لکھیں گے. اس کے بعد ہم اختتام کیسے کریں گے؟ اختتام خط کا کیسے کرتے ہیں کہ بڑوں کو سلام کہیے گا، چھوٹوں کو پیار دیے گا. یہ کرنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں خط میں واپس پھر الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں گے. الٹے ہاتھ کی طرف کارنر پہ اب آپ اپنا نام لکھیں گے، جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھ کر ہم خط کا اختتام کرتے ہیں الٹے ہاتھ پہ. آغاز ہم خط کا سیدھے ہاتھ سے کریں گے اور اختتام ہم اس کا الٹے ہاتھ پہ کریں گے کارنر پہ ہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا تھا درخواست نویسی. ہم نے درخواست لکھنی سیکھی تھی. تو درخواست لکھنا جو ہم نے سیکھی تھی، درخواست کا آغاز، درخواست کسی سے ریکویسٹ ہوتی ہے، کسی سے التجا ہوتی ہے، اپنا کوئی کام بیان کرنا ہوتا ہے جس کے لیے ہم درخواست کر رہے ہوتے ہیں. تو درخواست کا آغاز ہم نے کیسے کیا تھا؟ درخواست کا آغاز بھی ہم نے ویسے ہی کیا تھا سیدھے ہاتھ سے. سب سے پہلے کمرہ امتحان، پھر تاریخ لکھیں گے، پھر اپنی رہائش لکھیں گے، پھر جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں ان کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لکھیں گے. جس کے نام بھی آپ لکھ رہے ہیں درخواست تو آپ ان کا نام لکھیں گے. اس کے بعد درخواست کا جو آغاز ہم کرتے ہیں، خط کا آغاز ہم کیسے کرتے ہیں؟ امید کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. لیکن درخواست میں ہم گزارش کر رہے ہیں کسی سے، یعنی اپنا جو کام ہے وہ ہم کروانا چاہ رہے ہیں، وہ بیان کرنا ہوتا ہے درخواست میں ہمیں. تو درخواست کا آغاز ہم کیسے کریں گے کہ مؤدبانہ گزارش عرض یہ ہے کہ پھر اس کا یہاں سے
آغاز کرنے کے بعد آپ گزارش عرض کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو پھر اس کے بعد جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نفس مضمون میں لکھیں گے. جو مسئلہ ہے وہ آپ نفس مضمون میں لکھنے کے بعد اب درخواست کا اختتام کیسے کریں گے؟ درخواست کا اختتام آپ ایسے کریں گے کہ امید کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے اس مسئلے پہ جلد از جلد نظر ثانی کریں گے یا میرا جو مسئلہ ہے وہ حل کریں گے. یہ درخواست کا اختتام اس طرح سے کریں گے ہم. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واپس الٹے ہاتھ پہ، جیسے ہم خط کی طرف آئے تھے، خط کا اختتام کیا تھا، الٹے ہاتھ پہ آ کر آپ اپنا نام لکھیں گے. اب درخواست تو چند لوگوں کی جانب سے لکھی جاتی ہے یا ایک کی جانب سے بھی لکھی جاتی ہے. تو اگر چند لوگوں کی جانب سے لکھی جا رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا درخواست میں، یعنی اپنے علاقے کے جو مسائل تھے تو وہ اہل علاقہ کی جانب سے لکھی گئی تھی درخواست، یعنی کچھ لوگوں کی جانب سے گئی تھی. تو ہم نے اس کا اختتام کیسے کیا تھا؟ اب ہم نے اس کا اختتام کیا تھا کہ اہلیان علاقہ جو بھی تھا، ٹھیک ہے، ان تمام اہلیان میں علاقہ کی جانب سے لکھی گئی تھی، وہ لکھنے کے بعد آپ لکھ دیں گے نیچے، اس کا اختتام کر دیں گے. ٹھیک ہے، درخواست میں ہم نے یہ سیکھا تھا، ایسے درخواست لکھنی سیکھی تھی. اس کے بعد مضمون نویسی ہمارا جو تھا، مضمون کیا تھا، مضمون کیا ہوتا ہے؟ مضمون جو لفظ ہے وہ نثر نگاری سے نکلا ہے. نثر کے معنی بکھرا ہوا، یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کو ایک شعر دے دیا جائے اور اس کو نثر میں بیان کرنا ہو یا مضمون کی شکل دینی ہو تو اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، یعنی کہ وہ پھر بکھر جاتا ہے. تو وہ ہم نے لکھنا سیکھا تھا، ہم نے مضمون لکھنا سیکھا تھا. مضمون کے لیے کوئی قید و پابندی نہیں ہے کہ آپ صرف اسی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں. مضمون کسی بھی موضوع پہ لکھا جا سکتا ہے، جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہو. پسندیدہ شخصیت پہ مضمون لکھ سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ کھیل کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں مضمون، یا جو بھی آپ کا موضوع جو آپ کو پسند ہو تو وہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. تو مضمون لکھنے کا طریقہ ہم نے کیا سیکھا تھا، مضمون کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے. تو مضمون کا جو آغاز کیا جاتا ہے وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح مضمون کا آغاز ایسا ہو کہ پڑھنے والے کو اپنی جانب کھینچ لے، یعنی کہ متوجہ کر لے. اتنا اچھا اس کا ہمارا آغاز ہونا چاہیے. تو کوشش کریں، اگر آپ کسی پسندیدہ شاعر کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں تو ان کے کسی شعر سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اگر کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ان کے کسی قول سے، جو کوئی مشہور قول ہو، اس سے آپ مضمون کا آغاز کر سکتے ہیں. کوئی کھیل آپ کو پسند ہے تو اس کھیل کی کوئی ایسی دلچسپ بات جو آپ کو لگے کہ قارئین کو یعنی پڑھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرے گی تو آپ اس سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. ایسے آپ مضمون کا آغاز کریں گے، یعنی کہ مضمون کا آغاز اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرے، یعنی دلچسپ ہونا چاہیے مضمون کا آغاز. اس کے بعد جو ہمارا نفس مضمون، یعنی کہ جس کے بارے میں ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم پورا بیان کریں گے. پھر اس کا اختتام بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، پورا ترتیب سے آنا چاہیے کہ اس کا اختتام بھی اچھا ہو. تو یہ ہم نے مضمون میں پڑھا تھا. اس کے بعد ہمارا جو اب یہ ہم نے پڑھا تھا یونٹ نمبر جو ہمارا تھا 5، موضوع تھا ہمارا احساسات، جس میں ہم نے کیا کیا تھا، 2 عنوانات کیے تھے. کون کون سے؟ پہلا عنوان تھا ہمارا ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا ہمارا عنوان تھا لیک آف ٹورانٹو، جس کا ہم نے تمام مشقی کام کیا تھا. اس کے بعد قواعد میں ہم نے کیا تھا خطوط نویسی، درخواست نویسی اور مضمون نویسی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یونٹ نمبر 6 پہ. یونٹ نمبر 6 تھا ہمارا حب الوطنی. حب الوطنی یعنی کہ وطن سے محبت. ہم نے اس موضوع میں وطن سے محبت کے بارے میں پڑھا تھا. وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے جو کہ قدرتی طور پہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم نے اس موضوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وطن کی محبت کس طرح انسان کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے. جس طرح اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ جیسے ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر سے کسی کے بھی گھر جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم اپنے گھر آ جائیں. کچھ دن کے لیے جاتے ہیں لیکن واپس ہم اپنے گھر کی طرف ہی لوٹ کر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں محبت ہوتی ہے اپنے گھر سے، ہم اپنے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتے. بالکل اسی طرح وطن کی مثال اس میں بیان کی گئی ہے کہ وطن سے محبت کس طرح ہوتی ہے. ہم اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں، اگر جاتے بھی ہیں تو کچھ دنوں یا کچھ مہینوں کے لیے، مگر واپس اپنے وطن لوٹ کر آ جاتے ہیں. کچھ پرندے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ پرندے سردیوں کے آغاز میں موسم سرما میں کچھ پرندے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں
ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی موسم بہتر ہوتا ہے وہ واپس اپنے وطن کی جانب لوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے حب الوطنی میں پڑھا تھا، یعنی کہ وطن سے محبت کے بارے میں پڑھا تھا. اور اسی موضوع سے منسلک جو ہم نے عنوانات پڑھے تھے وہ ہمارا، اس میں پہلا عنوان تھا ہمارا پاکستان پاکستان، دوسرا عنوان تھا ہمارا قومی پرچم کے آداب، تیسرا عنوان جو تھا اسی موضوع سے منسلک وہ تھا ہمارا تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، اور چوتھا عنوان جو تھا ہمارا اس کا وہ تھا گاؤں اچھے یا شہر. تو ہم پہلے عنوان کا جائزہ لیتے ہیں اپنے پاکستان پاکستان. تو اس عنوان میں ہم نے پاکستان کی تمام خوبیوں کا جائزہ لیا تھا، پاکستان کے ہر ایک صوبے کا چیدہ جائزہ لیا تھا، اس کی ہر خوبی پہ نظر ثانی کی تھی، ہر خوبی کے بارے میں پڑھا تھا. پاکستان کا ہر صوبہ اپنے لحاظ سے الگ الگ خصوصیت کا حامل ہے، ہر صوبہ اپنی الگ الگ خوبی رکھتا ہے اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے نمایاں ہے. ہم نے پاکستان کے اہم اداروں کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں پاکستان کے اہم ادارے فوج، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ہاسپٹل، صحت کے ادارے جو تھے اس میں ہم نے ہاسپٹلز کے بارے میں، اور بھی ادارے ان کے بارے میں پڑھا تھا، فلاحی اداروں کے بارے میں پڑھا تھا. یہ تھے پاکستان کے اہم ادارے جس کو ہم نے اپنے اسی عنوان میں پڑھا تھا، یعنی کہ سبق پاکستان پاکستان میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے پاکستان کے ہر صوبے کا اور ہر خوبی کا جائزہ لیا تھا. پاکستان کی جھیلوں سمندروں کے بارے میں، پاکستان کے گرم ترین علاقوں کے بارے میں پڑھا تھا، سرد ترین علاقوں کے بارے میں ہم نے اس عنوان میں پڑھا تھا. پاکستان میں ہر وہ چیز جو کاشت کی جاتی ہے اور جو یہاں اس ملک کو نمایاں کرتی ہے، ہم نے ہر اس چیز کا اس عنوان میں جائزہ لیا تھا. دوسرا جو عنوان تھا ہمارا اسی سے منسلک وہ تھا قومی پرچم کے آداب. قومی پرچم کسی بھی ملک کی عظمت کی نشانی ہوتا ہے. تو ہم نے اس عنوان میں یعنی قومی پرچم کے آداب میں ہم نے قومی پرچم کے بارے میں پڑھا تھا. قومی پرچم محض ایک پرچم یا کپڑے کا ٹکڑا ہی نہیں ہوتا، وہ کسی بھی ملک کی شان، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کی نشانی ہوتا ہے. اس کا رنگ جو ہوتا ہے ہر کسی کے قومی پرچم میں، یعنی ہر ملک کا جو قومی پرچم ہے اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو اس کو کسی نہ کسی بات کو بیان کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے کہ قومی پرچم، پاکستان کے قومی پرچم کا جو رنگ ہے ہرا اور سفید، تو اس میں جو سفید رنگ ہے وہ یہاں رہنے والے غیر مسلموں کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ یہاں کم تعداد میں ہیں. اور جو سبز رنگ ہے، اس کا جو سبز رنگ ہے وہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کر رہا ہے. اور ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا قومی پرچم کے آداب میں. قومی پرچم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قومی پرچم کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور تیار کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو قومی پرچم کی تیاری کے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پرچم بالکل اسی طرح ہو جیسا ڈیزائن ہمیں حکومت نے جاری کیا ہو، بالکل ویسا ہی تیار کیا جاتا ہے. قومی پرچم کے آداب کے بارے میں پڑھا تھا کہ پرچم ہر وقت نہیں لہرایا جاتا، کسی بھی عظیم شخص کی وفات پر لہرایا جاتا ہے، کوئی قومی سانحہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے قومی سطح پر تب قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، یا جب حکومت اعلان کرے تب لہرایا جاتا ہے. 23 مارچ ہے اس کو قومی پرچم لہرایا جاتا ہے، 14 اگست کو قومی پرچم لہرایا جاتا ہے. ایسے ہی جو خاص مواقع ہوتے ہیں اس پہ قومی پرچم لہرانے کی اجازت ہے، وہ بھی جب حکومت اعلان کرے. تو یہ سب قومی پرچم کے آداب میں ہی آتا ہے. اب ہر وقت تو قومی پرچم نہیں لہراتا رہتا، تو یہ ہم نے قومی پرچم کے آداب میں پڑھا تھا. اس کے بعد جو ہمارا عنوان ہے وہ تھا ہمارا عنوان تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ. تو ہم نے اس سبق میں تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح تحریک میں پاکستان کی آزادی کی جو تحریک تھی اس میں کس طرح خواتین نے حصہ لیا تھا. جب یہ تحریک کا آغاز ہوا تھا اس وقت خواتین نے حصہ نہ لینے کے برابر تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو جو تمام معاملات سے وہ ان سے ناواقف تھی، یعنی کہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں. لیکن جب ان قائد اعظم نے خطاب کیا اور انہوں نے دعوت دی اور ان کا قائد اعظم نے جو اس اپنے خطاب میں جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچے، بوڑھے، عورتیں سب اس تحریک میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کے.
کیونکہ پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک جتنی ضروری تھی اتنا ہی اس تحریک کے لیے ہر ایک کا اس میں حصہ لینا ضروری تھا. خواتین کا بھی حصہ لینا اس میں اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ مردوں کا تھا. تو پھر خواتین کس طرح اس تحریک میں آگے بڑھ کر آئیں، انہوں نے اس میں حصہ لیا، اپنی کوششیں کی، حتیٰ کہ آگے ایسے بھی حالات آئے تھے کہ ان خواتین کے جذبے کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کا جذبہ کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی گئی تھی، لیکن ان خواتین نے ہار نہیں مانی. وہ اس تحریک میں آگے بڑھتی رہیں، اور وہ خود ہی نہیں، انہوں نے اپنے گھر سے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو بھی آگے کیا اس تحریک میں. انہوں نے اس بات تک کی پرواہ نہیں کی تھی کہ اس تحریک میں کتنی مشکلات سامنے آئیں گی، کہ کسی ماں کا بیٹا اس سے چھن گیا، کسی کا شوہر اس سے چھن گیا، کسی کا بھائی اس سے چھن گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی. اور تحریک پاکستان میں خواتین کا بہت بڑا نام ہے. کیونکہ انہوں نے اس تحریک میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں کہ اپنے گھر کے ہر فرد کو، ہر مرد کو انہوں نے اس تحریک میں آگے کیا تھا. تو یہ تھا عنوان تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ. اور جو ہمارا چوتھا عنوان تھا وہ تھا گاؤں اچھے یا شہر. تو اس عنوان میں جو کہ ایک ڈرامہ تھا، گاؤں اچھے یا شہر، یہ ایک ڈرامہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا. اس میں ہمارے پاس 5 کردار تھے اور 5 ہی اس کے منظر تھے. تو اس عنوان میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ گاؤں اور شہر کا دونوں کا ایک جائزہ لیا گیا تھا کہ گاؤں اچھے ہیں یا شہر. تو جب ہم نے سبق پڑھا تو اپنی خصوصیات کی وجہ سے گاؤں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور شہر اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. یعنی یہ گاؤں کی جو زندگی ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی تھی. جب ہم نے اس کا جائزہ لیا، گاؤں کی فضا پرفضا تھی، یعنی کہ آلودگی سے پاک تھی. اور جبکہ شہر کا جب جائزہ لیا گیا تھا تو شہر کی فضا آلودہ ضرور تھی. کیونکہ وہاں بڑی بڑی کثیر المنزلہ عمارتیں تھیں. شہر جو کہ ایک طریقے سے مشینی زندگی ہے شہر کی، وہاں تمام صنعتیں اور فیکٹریاں شہر میں. گاؤں میں تمام تر جو کام کا انحصار جو کیا جاتا ہے وہ زراعت پہ کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو جب ہم نے جائزہ لیا تو ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صنعت کے بغیر، تو صنعتی چیزوں کے بغیر انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہے مگر زراعت کے بغیر نہیں. گاؤں میں جو کچھ کاشت کیا جاتا ہے بطور غذا وہ خود بھی رکھتے ہیں اور وہ دوسرے شہروں میں اس کو بھجواتے بھی ہیں. یعنی کہ وہ ان کی غذا کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی کا بھی ایک ذریعہ تھا. اب شہروں میں فیکٹریوں، صنعتوں میں جو چیزیں تیار ہوتی ہیں، جو مشینیں تیار ہوتی ہیں، جو کچھ بھی تیار ہوتا ہے وہ گاؤں بھی جاتا ہے اور وہ اپنے استعمال کے لیے بھی رکھتے ہیں. تو جب ہم نے جائزہ لیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ گاؤں ہو یا شہر، دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ ہم نے یونٹ نمبر 6 میں کیا تھا، یعنی کہ حب الوطنی میں ہم نے 4 اسباق کیے تھے. تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، پاکستان قومی پرچم کے آداب اور گاؤں اچھے یا شہر. اور ان اسباق کا جو ہم نے کام کیا تھا وہ تمام مشقی کام جو تھا، اس کا تمام مشقی کام وہ تھا کثیر الانتخابی سوال و جواب، الفاظ معنی کیے تھے. ہم نے مضمون بھی کیا تھا، اس میں مضمون بھی کیا تھا، مختصر و تفصیلی سوال و جواب بھی کیے تھے. تو یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 4، یونٹ نمبر 5 اور یونٹ نمبر 6 کا تمام کام جو کہ ہم نے مکمل کیا تھا. اب امید کرتی ہوں میں آپ سے کہ آپ یہ تمام کام وقت پر مکمل کریں گے اور مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کریں گے. اور جب آپ تمام کام مکمل کر لیں گے تو تمام کام مکمل کرنے کے بعد جب آپ کانٹینٹ بناتے ہیں تو کانٹینٹ میں آپ اپنے یونٹ لکھیں گے، یونٹ کا نام لکھیں گے یونٹ نمبر 4. اب یونٹ نمبر 4 میں آپ لکھیں گے آپ کا موضوع کیا تھا. یونٹ نمبر 4 میں جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کا موضوع ہے، یونٹ نمبر 4 میں ہمارا موضوع تھا ایجادات. اب ایجادات میں ہم نے کون سے 2 اسباق کیے تھے؟ ایجادات میں ہم نے 2 اسباق کیے تھے، رائٹ برادران اور وائپر کی ایجاد. تو ان دونوں اسباق کے آپ نام لکھیں گے اور صرف اس کا مشقی کام لکھ دیں گے. اس کے بعد قواعد میں جو کیا تھا آپ صرف قواعد لکھ کر اس کے پاس لکھ دیں گے. آپ نے قواعد میں 2 کون سے کیے تھے؟ متشابہ الفاظ اور
اس میں معرفہ کی اقسام کی تھی. اس کے بعد آپ یہاں آپ لکھتے ہیں جیسے آپ نے یہ پورا اپنا کانٹینٹ بنا دیا. کانٹینٹ بنانے کے بعد آپ آخر میں لکھیں گے دستخط استاد, ریمارکس لکھیں گے اور جہاں اسٹیمپ لگتی ہے وہ لکھیں گے. جیسے کہ آپ نے یہاں پر جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یہاں یونٹ نمبر لکھیں گے. اب آپ نے یونٹ نمبر یہاں پہ لکھ دیا 4. اب آپ کا یونٹ نمبر 4 ہے. اب یونٹ نمبر 4 کا آپ نے کون سا موضوع پڑھا تھا؟ ایجادات. یہاں ایجادات لکھ دیں گے اور اس کے پاس ہی آپ اس میں 2 جون سے جو بھی سبق آپ نے پڑھے تھے, تو 2 سبق ہم نے ایجادات میں پڑھے تھے, رائٹ برادران اور وائپر کی ایجاد, صرف اس کا نام لکھیں گے. نام لکھنے کے ساتھ ہی آپ یہاں لکھ دیں گے اس کا مشقی کام جو آپ نے کیا تھا وہ لکھ دیں گے, مشقی کام. اس کے بعد آپ یہاں پر جیسے آپ کا موضوع تھا ایجادات. اب ایجادات میں آپ نے کون سے سبق پڑھے تھے؟ 2 سبق پڑھے تھے, ان کا نام لکھ دیں گے. اسی کے ساتھ یہاں پر مشقی کام لکھ دیں گے. پورا مشقی کام نہیں لکھیں گے, سوال و جواب یہ سب, آپ مشقی کام لکھ دیں گے پورا آپ نے جو کیا تھا. اس کے بعد قواعد میں جو آپ نے متشابہ الفاظ اور اس سے معرفہ کی اقسام کی تھی وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں گے اپنے یونٹ نمبر, یہاں یونٹ نمبر 5 لکھیں گے. یونٹ نمبر 5 لکھنے کے بعد آپ ایسے ہی اپنے عنوانات, موضوع کا نام لکھیں گے, موضوع کے ساتھ ہی عنوان کے نام لکھیں گے اور جو کچھ بھی اس میں قواعد میں کیا ہے وہ لکھ دیں گے. وہ کرنے کے بعد آپ آخر میں لکھتے ہیں بس وہ تعریف. یہ لکھنے کے بعد آپ نیچے یہاں پر لکھ دیں گے دستخط استاد, ریمارکس جو ہوں گے یہ ریمارکس کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ. پھر جو آپ کی اسٹیمپ لگائی جاتی ہے یعنی مہر جو لگائی جاتی ہے وہ, اور اس کے بعد تاریخ کا ایسے آپ لکھ کر یہاں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, ایسے آپ اپنا کانٹینٹ بنائیں گے پورا. اس میں آپ اپنے یونٹ کا نام, یونٹ لکھیں گے کون سا یونٹ ہے, موضوع کا نام لکھیں گے, موضوع اسی موضوع کے ساتھ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ جو آپ موضوع کا نام لکھ رہے ہیں یونٹ کے پاس, اسی موضوع کے ساتھ جو عنوان پڑھے اور جو قواعد پڑھے وہ لکھیں گے. وہ سب آپ کرنے کے بعد سب سے آخر میں یہ لکھ کر ایسے ڈیش ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ اپنا کانٹینٹ ان تمام کام کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں بنائیں گے. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کام اپنا وقت میں مکمل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ اس کو یاد بھی کر لیں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.